استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کا لیے فیضان دیکھیے قرآن و سنت کا لیے فیضان دیکھیے گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ حکمت بھرا گئے غزرت عطار کا کلام حکمت بھرا گئے غزرت عطار کا کلام گنجینہ حق بے بہا مدنی مذاکرہ گنجینہ حق بے بہا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی چاہے اردو میں دہرا لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب نیت نہیں کی ہے تو افطار وغیرہ مسجد میں نہیں ہو سکے گا. تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. اگر پہلے سے نیت کر لی تھی مسجد میں آئے اور کچھ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے یا وقت کی نماز پڑھ لی تو اب نئے سرے سے کچھ پڑھنے کا ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے. جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 13واں روزہ 1446 ہجری کا اور عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام زابیر رحمت ہے. میں میرپور خاص پہ رہتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ برہمن کی ریکارڈنگ وائس سن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے اٹے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. سوال کیا گیا سمجھ نہیں آئی نا. ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یہ کچھ جی نامحرموں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. میرے لیے کہا کوئی بھی سن سکتے ہیں مطلقاً مطلقاً جیسے نامحرم عورتوں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. ضرورتاً تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے عورت سے پردے کی رعایت کے ساتھ تو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کا رسک زیادہ ہے. عام گفتگو جیسے دکاندار سے عورت گفتگو کی چلی گئی ریکارڈنگ محفوظ رہے گی. ریکارڈنگ میں تھوڑا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بنا سجا کر گفتگو کرنا ہوتا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے کہ غیر مرد سے بات کرے اجنبی سے نامحرم سے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے. یہ عورتیں اس میں پٹ رہی ہیں.
नरम लहजे में बात करती है। सख्त लहजे में इस तरह नहीं कि झगड़ा कर रही है, मतलब जैसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये तो कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं नरम लहजा बनाता हूं, आप सब इत्मीनान से बैठिएगा, इत्मीनान से तशरीफ रखिए। अब दोनों में फर्क हुआ ना। तो वो यानी कि नरम लहजा ऐसा ना करे कि जिससे वो मन का रोगी ललचाए, जिसकी नीयतें खराब होती हैं, गंदे जहन के लोग होते हैं, तो उनको अट्रैक्शन पैदा हो, ऐसी गुफ्तगू ना हो। लेकिन औरतें ये नहीं करती, जनरल बात कर रहा हूं, नहीं करती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो इसलिए मतलब है कि सूती पैगाम किसी मर्द को ना दें, मेरा मशवरा यही है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं मदनी रजा इनसे बोल रहा हूँ। बुजुर्गों और बच्चों को सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते वक्त क्या एहतियातें करनी चाहिए? मैं कुछ दिन पहले ही सीढ़ियों से गिर गया था, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, सीढ़ियों से गिरने के तो वाकयात हो जाते हैं, एहतियातें कम होती हैं, फिर सीढ़ियाँ भी वो स्लिप हो यानी खूबसूरत पत्थरों की बनती हैं। अच्छी इमारतें होती है ना, उसमें ज्यादा खतरा होता है, पुरानी इमारतों में कम खतरा होता है। अभी पिछले दिनों भी एक किस्सा है भाई के बच्चों की अम्मी बेचारी, मुझे रहम आ रहा है, कई बीमारियां वैसे उसको लगी हुई थी और कमर की तकलीफ वगैरह वगैरह, मैं जानता हूँ उस खानदान को, और बेचारी वो सीढ़ी से फिसली जो है ना, मजीद फ्रैक्चर और पड़ी भी है गालिबन। मतलब तो इस सीढ़ियों का ये खतरा है कि थोड़ा तो पानी गिर जाए ना तो खतरा। अल्लाह बेचारी को शिफा अता फरमाए। और आप तो लगता है कि अब ठीक हो गए आप, या अब भी तकलीफ है आपको, अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, सबकी हिफाजत फरमाए। एक तो सीढ़ियाँ अगर इस तरह की बनी हुई हैं, एक किराए की जगह या वैसे बनती है, तो इसमें यह होता है कि इसके बाकायदा स्टिक कराते हैं, चिपकाने के वो रफ टाइप के स्टिकर आते हैं, इसको रफ ही बोलेंगे ज़ाहिर है कि जो वो फिनिशिंग ना हो जिसकी, तो उस पर फिसलता नहीं है बंदा। तो ये स्टिकर सीढ़ी कितनी चौड़ाई, उसके बाद 2-3 अगर लगा लेंगे ना, फिर इस पर फिसलेंगे नहीं। इसमें सुस्ती करेंगे यार कुछ नहीं होता, तो जब कुछ हो जाए तो अब वो तो करना ही पड़ेगा। जिसके यहाँ भी कुछ हो जाएगा ना, वो दो आदमी से मशवरा करेगा कि अब इसका ये दोबारा वारदात ना हो, तो मशवरा मैंने आपको दे दिया कि इसका ये हल है, इसको स्टिकर लगा ले ताकि ये फिर नहीं फिसलता बंदा। या सीढ़ी हो ही रफ जिसमें फिसलन ना हो। अब क्या सीढ़ियाँ फिसलन वाली, वो फर्श फिसलन वाले, हत्ता के हमाम तक जो होते हैं ना नहाने के, और या WC इसके भी फिसलन वाले फर्श तक बारहा बनते हैं, रफ टाइल्स आती हैं, कोई लगाता कोई नहीं लगाता है, एहतियात नहीं है, फिर बेचारे गिरते हैं बाजू का आते। हमारे इस्लामी भाई की अम्मी भी बेचारी फिसली हमाम में, बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी। अब ये कि बुजुर्ग अगर कोई नाजुक जाविये पर गिरता ना, फिर उठता नहीं है, उठ नहीं पाता। तो वो बेचारी गिरी, किसी नाजुक एंगल पर ही गिरी होगी, वफात हो गई उसकी। ये है मतलब बहुत खतरनाक। फिर सपोर्ट नहीं होते हमामों में, कि बड़े बूढ़े जिनके घर में सपोर्ट होने चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता गिरने जाए तो पकड़ ले। एक और भी घराने का मुझे पता है, तो जानता था मैं, तो वो बेचारे वो घर में वॉशरूम में गए होंगे, कोई कपड़े धो रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो पाँव फिसला इनका, वही फिसलन फिनिशिंग का रवाज है ना। तो वो बेचारे फिसले, तो इन्होंने कुछ पकड़ा। अब कोई सपोर्ट तो था नहीं, हैंडल वगैरह सपोर्ट के, मैं तो लगवाता हूँ, मैं अपने ही उसमें लगवा सकता हूँ, ज़ाहिर है सबके नहीं लगवा सकता। तो ये कि वो बेचारे उन्होंने पकड़ ली कोई चीज़, जंजीर वगैरह, वो भी हाथ से छूटी और धड़ाम से गिरे, पीछे चोट आई,
वफात हो गई, घर वाले सब गए हुए थे, घर बंद था अंदर से। आखिरकार या तो वो बेचारे के गिरने के बाद जो खून या जो भी मवाद लुढ़क कर बहकर बाहर निकला, या कोई बहरहाल कोई सी सूरत पैदा हुई कि लोगों को अंदाजा होगा अंदर कुछ हो गया है। लेकिन इंसानी बू पहचानी जाती है जब फौत हो जाता है। तो फिर दरवाज़ा तोड़ के गालिबन लोग अंदर गए और बेचारे 1-2 दिन हो चुके थे वफात को उसकी। तो सैयद घराना था, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। तो ये फ़र्श जो है ना, ये फिसलन, सीढ़ियों की फिसलन, आप इसको सीरियस लें। और 1-2 केस तो जिससे मुझे याद है मैंने अर्ज़ किया, आप इसको सीरियस लें। और ये सुनकर कई सोच रहे होंगे यार फलां का भी हुआ था, ऐसा फलां का भी हुआ था, तो आपका हो इसका इंतज़ार ना करें। बिल्कुल फर्श की एहतियात करनी ज़रूरी है, वरना गिरते बेचारे बाज़ वक़्त बड़े बूढ़े, बच्चे भी गिरते, बड़े जवान भी गिरता है, गिरते सब, जवान क्या आम तो उठ जाता है, लेकिन बूढ़ा गिरता है तो फिर उसका उठना बहुत मुश्किल होता है। कि वैसे इम्यून सिस्टम उसका वीक हो चुका होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता वो। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन बहरहाल मौत बरहक है और वक्त पूरा हो गया तो वो कोई बहाना बन जाता है। तो सीढ़ियों से उतरते हुए इनकी शायद ये भी जहन में होगा कि मैं गिरा था, तो इसलिए एहतियात, एक तो एहतियात मैंने ये बताई, दूसरा ये कि वो बच्चे जो ना दमदमाटी के साथ उतरते हैं और भागते, बाज तंदुरुस्त इस तरह भाई भी दौड़ दौड़ के उतरते हैं, ये भी खतरनाक होता है। कभी कोई चीज़, चिकनी चीज़ गिरी हुई होती है, कभी पानी, अगर ये फर्श मार्बल का या इस तरह का है ना, या वो मोज़ाइक लगी हुई होती है, तो ये खतरनाक होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, पानी रफ भी होगा और पानी है या कोई चिकनी चीज़ है तो गिर तो सकता है बंदा, लेकिन कम खतरा होता है। तो इस तरह ये कि सीढ़ी से उतरते चढ़ते वक्त एहतियातें करनी चाहिए। चढ़ते हुए कम गिरने का चांस होता है, उतरते हुए ज़्यादा होता है। और ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ें, और नीचे उतरते हुए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ें, तो अल्लाह का जिक्र होता रहे। सहाबा किराम का तो ये है कि रिवायत में कि ये हज़रात फरमाते, हम सफ़र में जब चढ़ाई पर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर पढ़ते थे। जब निचान पर, इसको नशीब कहते हैं, निचान आपने पढ़ा नशीब और फराज, तो नशीब जो है निचान, फराज माने ऊंचान। तो मैं वो लैंग्वेज बोलूँगा जो सबकी समझ में आ जाए, वजात तो करी थी मैंने। तो निचान में उतरे, नीचे की तरफ ढलान भी बोलते हैं इसको, तो सुभान अल्लाह, और ऊंचान की तरफ, चढ़ाई की तरफ चढ़े तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान का सफ़र में ये रिवाज सफ़र की है, तो मैंने इसकी मालूमात की थी। तो हज़र में भी करने में, पढ़ने में कोई हरज नहीं है। हाँ, सुन्नत रसूल इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी तहकीक की थी, तो मुझे कोई इसी हदीस उनूस मिली नहीं है अभी तक कि जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़ेल साबित हो। लेकिन ये पता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा, कोई सेकंड, कोई घड़ी जिक्रुल्लाह से खाली नहीं होती थी। तो इन मानों कर चढ़ाई उतराई, लेकिन हम इसको मुतलकन, इसके सराहतन कि भाई यूँ पढ़ते थे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, यानी ये सुन्नत रसूल है, ये कह नहीं सकते। ठीक है ना? तो यूँ एहतियातें करेंगे, फिर उजाला हो, अंधेरा ना हो। रात है तो बत्ती का या लाइट का, या अब तो मोबाइल होते हैं, ये भी रोशनी, इसमें भी इंतज़ाम हो सकता है रोशनी का। तो इस तरह मतलब रोशनी में चढ़े उतरे इंशाअल्लाह एहतियात से, तो बेहतरी है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, दूसरे लोग रह रहे होते हैं, तो इसमें भी कोई सी आवाज़, दबा, खटा चढ़ा करके ऐसी आवाज़ें ना हो कि वो घर के अफराद को कोई तशवीश हो, जो रहते हैं, परेशानी हो। फिलहाल तो ये बातें याद आ रही हैं। सबसे पहले मैंने, वो बहुत पुरानी बात है, दावत इस्लामी का अभी कोई तस्वुर नहीं था। वो गऊ गली में रहते थे, मेरा लड़कपन था या जवानी थी। वो सीढ़ियाँ हमारी अंधेरी थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, पुराने मकान, हिजरती मिल्कियत, हिजरती मकानात जो होते थे कस्टोडियन के। तो ये अपने उसमें अंधेरा, अब बल्ब जलाओ
تو ساری رات جلے گا، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں نے اس کو 2 وے کیا تھا. سب سے پہلے میری زندگی میں وہاں میں نے 2 وے، کسی وہ بھی الیکٹریشین نے مشورہ دیا کہ یہ میں کہا اب یہ ساری رات جلے، میں چڑھوں اوپر رات کو، پھر بجھانے تو آ نہیں سکتا نیچے. پھر اس نے کہا یہ اس کی اپنی یوں ترکیب کر لیتے ہیں، اس نے 2 وے لگا دیا. اس کے بعد مختلف جگہوں پر 2 وے میں نے لگایا. اس سے بجلی کی بچت ہوتی کہ ایک جگہ جلایا، اجالا ہو گیا، کام چل گیا. اوپر ادھر پہنچے، اب اس کو آف کر دیا. فیضان مدینہ میں بھی کہیں کہیں ہے، شاید اکا دکا جگہ پر، لیکن اب عوام ہے نا، العوام و کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ محاورہ ہے، کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے تو چوپایا ہے. چوپایا بھی گناہ نہیں کرتا، مرد انسان گناہ بہت کرتا ہے. تو یوں گناہ کرنے والا ذرا چوپائے سے بھی گیا گزرا ہے، برا ہے. اس کے تو گناہ ہے نہیں نا، جانور تو جانور ہے، مکلف نہیں ہے، شریعت کا پابند، اور اس پر کوئی ایسے ہے تو نہیں ہے کام. بندہ جانور بے نمازی، اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ بے نمازی ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں اس پر فرض. بندہ بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بے نمازی اس جانور سے برا ہوا نا، کہ جانور تو نماز فرض ہی نہیں ہے اس پر، اور اس پر فرض ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے. تو خیر یہ ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے یا انسان کو چوٹ لگانے کے لیے کہ انسان سے بھی گیا گزرا ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنی کسی صورت میں بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی. سچی پکی توبہ کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، مغفرتوں بھرا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے. ہم سب اللہ کرے کہ سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھرپور ذہن بن جائے. ہمارا ذہن ایسا بن جائے کہ حرام روزی کی طرف نہیں جانا. کل تک خدا نہ خدا گالی کی عادت تھی، گالی نہیں نکالنی. کل تک جھوٹ بول لیتے تھے، خلاص اب توبہ، سچی توبہ، جھوٹ اب کبھی نہیں بولنا. غیبت تو نہیں کرنی، چغل خوری تو نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری ناحق نہیں کرنی، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کرنی، ہے نا. یہ اس طرح اللہ کرے کہ ہم سچی سچی نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ گناہوں کو 1 2 3 کر دیں. اب بہت ہو گیا، اب تیرا گزر ہمارے پاس نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. اب انشاءاللہ ہم تجھے گلے نہیں لگائیں گے، اب نیکیاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ میرے کہے کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا گوشت کے بارے میں کہ اس پہ لگا خون وہ ناپاک ہوتا ہے، اگر اس کو دھو بھی لیا جائے، اگر اس کے بعد پھر بھی خون تھوڑا لگا رہ گیا تو بھی ناپاک ہے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اچھی طریقے سے گوشت کو دھو دیا جائے اور بہت اچھی طریقے سے دھو دیا جائے، پھر اس کو فریج کر دیا جائے، تو اس سے جو نکلنے والا پانی جو خون کے کلر کا ہی ہوتا ہے، کیا اس کو وہ بھی ناپاک ہی کہلائے گا؟ گوشت جس پر خون کا اثر ویسے ہی نہیں ہے، تازہ گوشت لیا ہم نے خریدا، کہیں گوشت کا یا کوئی سا نجاست کا اثر نہیں ہے، اس گوشت کو بھی ہم پاک ہی قرار دیں گے، کو ناپاک نہیں کہیں گے. اب اگر خون لگا تھا جسے اور ہم نے اس کو دھو لیا، اب وہ خون کا اثر جو تھا وہ دھل گیا، ہمارے سامنے صاف ستھرا گوشت ہے. اب اس میں سے بھی پانی رستا ہے، فریج میں رکھو تو بھی رسے گا، ویسے رکھو تو بھی رستا ہے پانی. تو یہ پانی جو اب نکلا نا، تو خوب بھلے وہ تھوڑی بہت سرخی بھی ہوتی ہے ہلکی پھلکی، یا پورے کا پورا سرخ ہے اگر، تب بھی گوشت کے اندر جو ذبح کے بعد گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ پاک ہی ہوتا ہے. ورنہ تو وہ کھا ہی نہیں سکیں گے گوشت. ہنڈیا میں ڈالو گے، ہنڈیا میں بھی وہ اپنے گوشت تو پانی چھوڑے گا نا اپنا، وہی لال لال پانی، یہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے میری عصمت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کوئی دل دگایا معاف کر دیں
لیکن اگلے کو اپنے کیے پہ نہ کوئی ندامت ہو نہ احساس، تو ہم خود سے معافی مانگے بغیر کیسے معاف کر دیں؟ کم از کم اتنا تو ہو کہ اسے احساس ہو، وہ کچھ کہے، معافی مانگے، تب ہم معاف کریں۔ اگلا سمجھتا ہے میں نے جو کہا یا کیا بالکل درست ہے، ہم معافی مانگے بغیر خود ہی معاف کر دیں گے تو اسے سمجھ کیسے آئے گی کہ اس نے غلط کیا؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، سوال تو اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صورتیں ہیں۔ اب مثلا ہمیں لگا کہ اس نے ناحق ہمیں کچھ کہا ہے، اور وہ اتنا سمجھدار ہو، جیسے استاد ہے، استاد بعض اوقات ڈانٹتا ہے تو ہم کو دل تو دکھے گا، تو یہ ناحق دل دکھنا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ استاد سکھانے کے لیے سبق کہ آپ نے پڑھا نہیں تو اس پر ڈانٹا، یا آپ بار بار ایک غلطی کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے توجہ سے تو اس پر ڈانٹا، اس کو ناحق ڈانٹنا نہیں کہتے، دل آزاری تو پھر بھی ہوگی۔ یہ تو مطلب ہے کہ کسی کو قاضی یا جج سزا سنائے گا، دل آزاری تو ہوگی نا، اس کی دل آزاری کیا، رواں رواں آزاری ہوگی کہ اب تو گئے اتنے سال کے لیے جیل کے اندر۔ اس کو دل آزاری ناحق نہیں کہتے، جہاں مطلب سزائیں وہ، اب اگر کسی جج نے ناانصافی کی ہے، رشوت دے کر غلط سزا دی ہے تو پورا پورا ظالم ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ قاضی نے اگر کوئی سزا دی ہے اور وہ حق پر قاضی ہے، اور جو شرائط پائے جاتے ہیں قاضی کے ویسا وہ قاضی ہے، وہ سزا دیتا ہے، تو اس کو ناحق دل آزاری یا ظلم نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ کے بھی بچوں کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بچہ روتا بھی ہے، دل بھی اس کا دکھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ناحق دل آزاری نہیں کہتے۔ تو اب اگلے نے اسی لیے جب کہ کہہ رہا کہ میری کوئی غلطی ہے نہیں، میں کیا معافی مانگوں، یہ بھی بعض صورتوں میں درست ہوتا ہے، بعض صورتوں میں غلط ہوتا ہے۔ اچھا، اب واقعی اس نے ناحق دل آزاری نہیں کی ہے تو ہمارا معاف کرنا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا، معاف کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا، وہ تو مجرم تو ہے ہی نہیں وہ۔ اچھا، اب سپوز کرو کہ واقعی وہ مجرم ہے اور اس کو معاف کرنا نہ کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو جا کے بولنا کہ میں نے تجھے معاف کیا، یہ تو ہو سکتا ہے اس کو مطلب مزید شیطان بہکا ہے، تو اگر ہم چپکے سے معاف کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیا، تو اس صورت میں امید ہے کہ بندے کا حق معاف ہو جائے گا، لیکن حق اللہ باقی رہے گا، جبکہ اس نے ناحق دل آزاری کی ہے، ظلم کیا ہے۔ دل آزاری یہ بھی ظلم ہے، ناحق دل آزاری۔ تو اگر اس نے واقعی کیا تو اس کو توبہ بھی اس پر فرض ہے، تو توبہ کرے وہ، لیکن اس نے نہیں کی، ہم نے معاف کیا، تو ہم کو مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے گا اس کا، اور اس کو وہ حق ہماری طرف سے جو نکلتا ہے وہ معاف ہو جائے گا، حق العبد سے وہ بری ہو جائے گا۔ اب اگر وہ اس کو پتا چلتا ہے تو اب وہ کچھ کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، اس نے معاف کر دیا، کون سا احسان کیا، میں نے غلطی کی کیا تھی، حقیقت میں غلطی کی تھی، اس نے ظلم کیا تھا، تو یہ اب مزید یعنی کہ لگتا ہے کہ پھنستا چلا جائے گا۔ لیکن اس نے جو معاف کیا تھا نا وہ واپس لوٹے گا، یہ مجھے پتا نہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا، اس کا معاف کرنا لوٹ جائے گا واپس، اب نیا اس کا جرم ہوگا، اس نے مطلب جو بک بک کی، تو معاف تو کر دینا چاہیے۔ میں نے تو اپنے قاتل کو بھی معاف کیا ہوا ہے، اپنا حق، کہ میں حق اللہ معاف نہیں کر سکتا، قاتل کے 3 حق ہوتے ہیں، قاتل پر 3 حق، اس نے 3 حق تلف کیے ہوتے ہیں، ضائع کیے ہوتے ہیں۔ ایک تو حق اللہ کا حق کہ اس نے قتل ناحق سے منع فرمایا ہے، اس کا مجرم ہے، یہ رب کا بھی، بندے کا مجرم کہ اس نے ظلمن اس کو قتل کیا، اب تو بندہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا قتل ہونے کے بعد۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا حق وارثوں کا، تو اب بندہ اگر جیتے جی معاف کر دیتا ہے تو امید رکھی جائے کہ اس کو معاف ہو جائے، کہ اس کا حق وارث بھی اگر معاف کر دیں تو وہ بھی ہو جائے، لیکن حق اللہ توبہ سے معاف ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ
ان دونوں کے حق باقی ہیں، تو اب یہ کہ وہ توبہ کے تقاضے اس کے پورے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں تلافی ہے. تلافی اس کی یہ ہے کہ ورثہ قصاص لیں گے. اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں گے تو وہ قصاص معاف ہو سکتا ہے، لیکن نہیں معاف کرتے ورثہ تو قصاص تو لیں گے، خون کا بدلہ خون. لیکن یہ کہ خود خون نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ میں قانون لینا نہیں ہوتا، یہ کورٹ فیصلہ کرے گی. اس کا جو بھی ایک انتظامیہ ہے، جو بھی نظام بنا ہوا اس کے تحت وہ انتقامی کارروائی ہوگی. یہ خود کچھ نہیں کر سکتا. خود اگر قتل کرے گا یہ خود پھنس جائے گا، قتل کے بدلے قتل کرے گا تو اس کو اجازت نہیں ہے شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یاد نہیں کوئی واجب چھٹا ہے یا نہیں، احتیاطاً سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا نہیں، رہنمائی فرما دیجیے. احتیاطاً سجدہ سہو نہیں کر سکتے. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خواہ مخواہ سجدہ سہو کرنا یہ بہت بے جا ہے، نہ کیا جائے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو واجب بھی تو نہیں ہوا نا سجدہ سہو، تو واجب نہیں اور کیا تو یہ بے جا کیا. ہاں ظن غالب ہو کہ کوئی فلاں واجب میرا چھوٹ گیا ہے تو کر لے سجدہ سہو، وہ بھی بھول سے چھوٹا ہو. جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر سجدہ سہو سے بھی کام چلے گا نہیں، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی. بعض واجب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. سجدہ سہو بھلے بھول کر بھی چھوٹا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا بلکہ نماز دہرانا واجب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد کاشف اسلم سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید یاد کیا پھر بھول گیا، کیا یہ دوبارہ یاد کرنا فرض ہے؟ ہے، دوبارہ یاد کرنے کی تاکیدیں تو ہیں، یعنی کہ جس نے یاد کیا اور قرآن کریم کو بھلا دیا اس کی وعیدیں تو ہیں. اندھا اٹھنے کی وعید ہے، اور کوڑی اس کو مطلب سفید داغ ہو جاتے نا، کوڑی اٹھنے کی وعید ہے جو قرآن شریف کو بھلا دے، جس کو بھلا دیا گیا. کوئی آیت دی، آیت یاد کی، اب وہ بھلا دیا اس نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اب اگر بھلا دیا اس نے، نادم ہوا اور توبہ کی، دوبارہ اس کو یاد تو کرنا ہوگا، ہے نا، یاد تو کرے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے عبد الجبار ظفر وال سے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص اگر 4 رکعت نماز سنت یا فرض یا نفل کی نیت کرے اور 2 رکعت پڑھ کر باقی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت یعنی نفل 2 رکعت پر قاعدہ کیا، اب باقی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی، ہاں تو کوئی حرج نہیں، اس میں ہو جائے گی. اب ایک بلا عذر بیٹھا ہے، مجبوری نہیں ہے، تو ثواب آدھا بیٹھ کر نفل پڑھنے کا. اور اگر کوئی واقعی مجبوری ایسی جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرتی ہے تو پھر ثواب بھی آدھا نہیں ہوتا. ایس ایم ایس کے ذریعے فداء الرحمان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل میں کہیں سے بیلنس آ جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر تو کمپنی سے معلوم ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ کہاں سے آیا ہے تو اس تک پہنچانا اسے ضروری ہوگا، یا وہ بندہ خود رابطہ کرتا ہے آپ سے تو واپس دینا ہوگا. اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کسی طریقے سے معلوم نہیں ہو رہا کہ کہاں سے یہ آیا، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے پتہ نہیں چل پاتا، تو پھر اس صورت میں بہرحال اب اس کو ذریعہ تو کچھ بھی نہیں ہے واپس کرنے کا. اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی رقم یہ پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے. استعمال تو کرنا ہوگا اس کو اسے. اب اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اس میں یہ تھوڑا کہ اگر وہ ملک غیر مسلم یا کسی غیر مسلم کا ہے تو اس کی طرف صدقہ کیسے ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا نہیں نا، غیر مسلم کو. تو یہ اپنے اوپر تو آتی جو چیز ہے اسے تو اتارے گا نا، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جب آ گئی نا تو اب اس کو یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کا یہ استعمال ہی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عشرہ مغفرت کے تیسرے روزے اور جمعۃ المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بہت عمدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے ضامن ہیں کہ انشاءاللہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور مخصوص ایام میں بھی اسلامی بہنیں بیعت کر سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ربی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10
10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کی حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور بابرکت گھڑیاں ہیں جمعے کی اور ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں، مغفرت کے پروانے دھارا در تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج ہفتہ وار اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، تو انشاءاللہ بھی ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ دعا سے کوئی بھی اسلامی بھائی اللہ کرے کہ ہم غافل نہ رہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو یہ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا، اور یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اچھا، جو آگے آ چکے ہیں، میں شروع میں عرض کرنا رہ گیا، مہربانی کر کے فوراً پیچھے چلے جائیں، کیونکہ صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں معتکفین کی، یا پچھلے معتکفین آ جاتے ہیں یا باہر والے صاحب آ جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے لیے صفیں بنانے میں تکلیف ہوگی۔ آپ زبردستی داخل ہوں گے، پوری صف ٹیڑھی، آپ پر وبال آئے گا۔ جلدی جلدی پیچھے لے جائیں، ماشاءاللہ، ورنہ بھی جھگڑا بھی ہوتا ہوگا، تھوڑی جگہ دے دو، تیری جگہ میری جگہ، اس طرح جلدی جلدی پیچھے چلے جائیے، اور آئندہ کے لیے بھی احتیاط فرمائیے کہ پیچھے ہی یعنی کہ بیٹھنا چاہیے۔ مسجد ہے نا کہ یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں اطمینان سے کھلی جگہ پر تشریف رکھیں، صف میں بیچ میں داخل ہونے کی کوشش نہ فرمائیں، کہ وہ کھڑے ہوں گے نا جب، تو پھر ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو جائے گی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ذکر ہے نا گنبد خضرا کا تصور باندھ میرے ساتھ مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله،
درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھنے گناہگار
लाज रख ले गुनाहगारों के नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे न पूमल, बेसबब बख्श दे न पूमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा। मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा, अपनी रहमत पे कर नजर या रब, अपनी रहमत पे कर नजर या रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौसी बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौसी बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौसी बिगैर हिसाब। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम 13वां रोज़ा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। ऐ अल्लाह पाक, जुम्मे का दिन है, चंद घड़ियां रह गई हैं और जुम्मे को हर शबे जुमा और रोज़े जुमा हदीस पाक हमने पढ़ी है कि हर घड़ी में 10 लाख ऐसे गुनाहगार बख्शे जाते हैं जिन पर इनके गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। ऐ अल्लाह पाक, हम भी बहुत गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपने अमल से कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हम भी बख्शे जाएं, नेकियों से बख्शे जाएं। सी नेकियां नजर नहीं आ रही। ऐ अल्लाह पाक, कबूलियत की कोई यकीनी सूरत हमारे पास नहीं है। ऐ अल्लाह पाक, तेरी खुफिया तदबीर भी हम नहीं जानते कि हमारे बारे में क्या है। ऐ अल्लाह पाक, तूने जितनों को आज बख्शा, अल्लाह पाक जितनों को जहन्नम से आजाद किया, उन्हीं का सदका हमें भी जहन्नम से आजादी नसीब कर दे। तेरे करम से मिला मग़फ़िरत का अशरा, रिहाई ना रे जहन्नम से हो रिहाई ना रे जहन्नम
یا اللہ پاک گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی عادتیں ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے والے، اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، سب پر اپنی رحمت کی نظر کر دے اور صحت کی خیرات دے دے۔ ماہ رمضان کا صدقہ سب کی جھولی میں ڈال دے، سب کو شفا دے دے، سب مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے۔ اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، اے اللہ پاک بے اولادیاں دور ہوں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، آپسی ناراضیاں ختم ہوں۔ اے اللہ پاک ہمارے دل مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا سینہ بغض و کینے سے پاک ہو، ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب کر دے، ہم سبھی کو میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ پاک جو مدینے کے لیے تڑپتے ہیں ان کو مدینے کی راہیں کھول دے، اسباب پیدا کر دے۔ الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم دے، سب حاضرین جو ہیں سب کے سب حاجی ہو جائیں، جتنے ناظرین مسلمان ہیں سب کے سب حاجی ہو جائیں۔ اگر کوئی غیر مسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے اچھا ماشاءاللہ میرا بھائی نے پہلا روزہ رکھا ہے، واہ بسم اللہ پڑھی پوری کھائی نہیں ابھی پوری کھانی ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الحمد للہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک رزقک وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ پاک مغفرت کا شرح 14ویں رات داخل ہوئی، اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ پاک جہنم سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو حلال آسان روزی ملے۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہے سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کی گود ہری ہو جائے، نیک اولاد ملے، ولایت کا تاج پہنے ہوئے اولاد ملے۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب کے گھر آباد ہوں، اجڑے ہیں آباد ہوں، بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹھے ہیں بن جائیں۔ الہ العالمین ہمیں ہر طرح سے خیر ہو، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو، مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، سب پر کرم کر دے، سب پر فضل کر دے، رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، مشکلات کو آسان کر۔ اے اللہ پاک جو مشکلوں میں گرے نکل آئیں، جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا کریم رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جن کے گھروں میں جھگڑے امن قائم ہو جائے، آپس کی محبتیں نصیب کر دے۔ اے اللہ پاک نفرتیں ختم ہو جائیں، اے اللہ پاک بغض و کینہ ختم ہو جائے، بے جا ضد کی عادتیں ہماری ختم ہو جائیں، غرور و تکبر ختم ہو جائے، ہمیں حقیقی معنوں میں تواضع اور عاجزی نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج اذان کا جواب دیجیے۔ واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قرآن کا پیغام